أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اس کو تھوڑا سا آواز سے نا بھاری ہو جاتی ہے، پیچھے ہو کے بات کر لیں. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، إمام المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى عز اسمه في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. والثاني على حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والثالث على حب فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والرابع على حب الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد. والخامس على حب إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف وبقي العام المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. آپ تمام موالیان امام حسن عسکری علیہ السلام، موالیان امام عصر کی خدمت عالیہ میں اور بالخصوص تمام مومنین کی خدمت میں، آئرلینڈ کے تمام مومنین اور جو مومنین اس وقت غیر حاضر ہیں اور دنیا کے جس حصے میں ان کی خدمت میں، رہبر معظم کی خدمت میں اور بالخصوص وقت کے آقا کی خدمت میں تہنیت و تبریک ان کے والد تذکیر پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی، اور بالخصوص وہ مومنین کہ جو ہمتاً اس فرش محفل کو بچھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. نام لینا کوئی عیب نہیں، لیکن تمام حضرات جانتے ہیں کہ جو مومنین اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر
ایک اور قیمتی چیز میں اپنا انپٹ ڈالتے ہیں، اور یہ وہ زاد راہ ہے کہ جس کا اثر انسان کو راہ پر پہنچنے کے بعد نظر آتا ہے۔ انسان جب کسی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے اور جب تک بیابانوں سے، جنگلوں سے، پہاڑوں کے سخت ترین راستوں سے، دشوار راستوں سے گزرتا رہتا ہے، پریشانی کی حالت میں رہتا ہے کہ میں منزل تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بیابانوں کو عبور کرتا ہوا، ڈیزرٹس کو کراس کرتا ہوا، جنگلوں کو کراس کرتا ہوا، سمندروں کو کراس کرتا ہوا ہریالی میں پہنچتا ہے، اور اسے کوئی ایک مکان یا کوئی امید نظر آتی ہے، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی رہ رہا ہے، کوئی مکین موجود ہے، اور یہ میرے دردوں کا مداوا ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں، جو کچھ عرصے پہلے میں نے مشکلات جھیلی، شاید یہ وہ ان دردوں کا مداوا ہو۔ اس امید سے اس نے نہ جانے کتنے گھنٹوں کا یا کتنے ہفتوں کا یا نہ جانے کتنے سالوں کا سفر طے کیا، اور طے کرتا کرتا وہ ایک امید کے مرکز پر پہنچتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو سکون کا سانس لیتا ہے، اور جیسے ہی اسے کچھ اشیاء غذا کی صورت میں دی جاتی ہیں یا تسلی دی جاتی ہے کہ کم از کم تم چند روز یہاں پر آرام کر لینا اور تمہیں کوئی پریشانی یا دقت نہیں ہوگی، ہم تمہارا سارا سامان ہم تمہارا تیار کر کے تمہیں منزل پر پہنچا دیں گے جس منزل کے لیے تم نے اتنا سفر طے کیا ہے، تو انسان کتنی راحت میں ہوتا ہے، کتنی راحت میں انسان آ جاتا ہے۔ یہ وہی سفر ہے کہ جس کی منزل کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ اس سہارے پر نہ پہنچے کہ جو منزل بتانے والا ہے۔ یہ وہی منزل ہے کہ جہاں سے ہمیں اپنے آخری منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ فرش عزائے ولائے حسین، یہ فرش عزائے امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ فرش عزائے امام صاحب العصر والزمان، یہ وہی منزل ہے کہ جہاں سے انسان اللہ کی راہ کو، اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، اور اپنی آخرت کے جو سامان ہے وہ یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ انسان کو کسی قسم کا کوئی شک یا تردید نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک آپ آئرلینڈ کے سفر پر نہیں آئے تھے کتنی آپ کے دل میں بے چینی ہوگی، یا ہو سکتا ہے وہاں سے آپ نے سہانے خواب دیکھے ہوں، یہاں پہنچ کر آپ کو بہت تکالیف دیکھنی پڑی ہوں، لیکن جیسے جیسے آپ کے مسائل تدریجاً حل ہونے لگے، سٹیپ بائی سٹیپ، آپ کے دل کو قرار آتا رہا، سکون آتا رہا۔ اہل بیت کا ذکر ایسا ہے کہ انسان تدریجاً اپنی زندگیوں کے مصروف ترین اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر بہترین کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے، جس کا صلہ اسے خود بھی نہیں معلوم، صرف سنا ہے یا کہیں پر اس میں اس صلے کو پا لیا ہے، اور وہ بھی وقتی طور پر۔ وہ صلہ جو وقتی طور پر دنیا میں مل جائے اس پر اکتفا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشگی کا صلہ ملے، وہ ضمانت ملے کہ جس ضمانت کی تلاش میں آج کائنات چل رہی ہے۔ مل کر ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ فونوں کو تھوڑی دیر سنبھال کر، تھوڑی دیر سنبھال کر فونوں کو۔ تو جس ضمانت کی تلاش میں اس وقت دنیا سرگردان تلاش کر رہی ہے، کوئی ہمیں ضمانت دینا، کوئی دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں اور کوئی آخرت پہ یقین کرنے پر تیار نہیں، لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کو ہر موقع پر چھوڑنے کو بھی تیار ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مشتاق۔ یہ ہمارے عقیدوں میں سے ایک بہترین عقیدہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ان عقائد کا اظہار آپ ان قومیتوں کو کریں جو یورپین
میں رہنے والے لوگ ہیں، یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اگر آپ اپنے عقائد کا صحیح انداز سے پرچار کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے حق کے متلاشی ہیں، کتنا حق کو تلاش کر رہے ہیں۔ حق ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہم حق کو پانے کے لیے کوششیں نہیں کر رہے۔ یہی ایک کوششوں میں سے ایک کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اہل بیت کے مرکز پر جمع ہو رہے ہیں۔ یہ یاد تازہ کراتی ہے، جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں یہ یادیں تازہ کراتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے اس زنگوں کو کم کیا جائے، ان ناپاکیوں کو اپنی روح پر سے دھویا جائے، کیونکہ جب انسان ذکر اہل بیت سنتا ہے اس کی روح پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مل کر صلوات کا سہارا دیجیے۔ دیکھیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے جیسے ابھی ہمارے بہت ہی محترم برادر عزیز جو کہ پرانے علماء کی یاد دلا دیتے ہیں اور اشعار بہترین علامہ ذیشان حضرت جبادی صاحب یا اور مختلف شعراء کے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ان برادر عزیز نے بہترین اشعار پیش کیے کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہماری وجہ سے مجلس عزا قائم ہے، وارث مجلس عزا موجود ہے۔ یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہزاروں میں سے چن کر اکٹھا کر دیا۔ ہیروں کی تعداد ہمیشہ کم ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ ہیرے ہیں جو مجلس عزا میں تراشے جاتے ہیں۔ مجلس عزا میں یا فرش ولا پر یا جشن میں تراشے جاتے ہیں۔ جشن کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یاد امام کو تازہ کرنا، امام کو یاد رکھنا، ہمارے ذکر سے ہمارے امر کو زندہ کرنا، اپنی مجلسوں میں ہمارے ذکر سے ہمارے امر کو زندہ کرنا۔ امر کیا؟ امر یعنی امام کی زندگی، امام کے احکام، امام کا حکم، اس کو زندہ کیا جائے۔ اور امام کا حکم زندہ کرنا یعنی وحدہ لا شریک کا حکم زندہ کرنا۔ اور ہم کسی معمولی شخصیت کے جشن میں اس وقت موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ شخصیت کہ جس کی آغوش میں وقت کا امام پرورش پایا، وقت کا امام، کہ دنیا اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک سبب ہے، سبب اور مسبب، کاز اینڈ ایفیکٹ پر دنیا چل رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو اس وقت کائنات میں جتنی بھی چیزیں آپ کو روشن نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ سب امام کے نور سے زندہ ہے، امام کے نور سے زندہ ہے۔ اور اس امام کے نور کو زندگی بخشنے والا آپ کا اور ہمارا 11واں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ مل کر صلوات پڑھیے۔ کیا ہم کسی معمولی شخصیت کے جشن میں ہیں؟ وہ امام کے جس کے نور سے، جس کے بیٹے کے نور سے اس وقت دنیا قائم ہے، اسی لیے قائم آل محمد ان کا رقم جو ہے وہ پایا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیے امام کے ساتھ۔ جو دنیا کو نور بخشنے آیا ہو، جو دنیا کو نور عطا کرنے آیا ہو، جو دنیا کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے آیا ہو، جو کائنات کے ہر کام کو اس کی راہ پر معین کرنے آیا ہو، آج اس کے والد گرامی کا جشن ہے۔ اور جشن کا تقاضا یہ ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ ہو، لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ اس مسکراہٹ کی قیمت اس مسکراہٹ سے کہیں زیادہ ہے جو ہم اپنی اولاد کو یا اپنے گھر والوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ وہ ساری مسکراہٹیں ایک طرف، اور امام کی خوشی میں ایک مرتبہ انسان کسی مومن کو بھی مسکرا کر دیکھ لے تو پروردگار اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ مقام مومن ہے، یہ مقام جشن اہل بیت ہے۔ یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں خدا کی قسم کہ جن کا جشن آج ہم منا رہے ہیں۔ یہ نفس رسول ہے، نفس رسول، یعنی جو کام رسول اللہ انجام دیا کرتے تھے، یہ ہستیاں وہی کام کرنے اس دنیا میں آئیں، بلکہ صرف انجام دینے نہیں آئیں، رسول کی شریعت کی محافظ بن کر۔
اگر آج امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ کی حفاظت نہ کرتے ہیں، یہ حفاظت جو ہم کہتے ہیں نا، اللہ نے جو حفاظت امام حسن عسکری کی ذمہ لگائی، وہ حفاظت کوئی اور امام حسن عسکری کی نہیں کر سکتا، امام زمانہ کی نہیں کر سکتا۔ تو امام زمانہ کا وجود موقوف ہے اپنے والد گرامی کے وجود، کتنا بڑا وجود ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے وزن کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس وجود کائنات اس وزن کو سنبھال نہیں سکتی۔ یہ وہ وزن ہے جو حامل امامت کے ساتھ حامل قرآن ہے، جو قرآن رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوا، یہ اسی کا تسلسل ہے، اور یہ وہی نور اقدس ہے، یہ وہی سینہ ہے کہ جس نے قرآن کو، امامت کو اپنے سینے پر سنبھالا ہوا، سہارا دیا ہوا ہے۔ تمام کے تمام احکام، تمام کا تمام اسلام ان کے وجود سے باقی ہے۔ اگر وجود آل محمد ہٹا دیا جائے دین سے، تو دین اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ مل کر عظمت امام پر صلوات پڑھ دیجیے۔ اور اس کا اندازہ آپ تمام حضرات نے جو کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں قلیل ہیں، مسلمانوں نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ تو ابھی 1 مہینے سے جاری اس مسئلے مسائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہے کیا۔ مسلمان کر کیا سکتے ہیں؟ صرف مسلمان نہیں بلکہ مومن اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے، کہتا ہے تو کر بھی دیتا ہے، اور جب کر کے دکھاتا ہے تو دشمن کے ہوش اڑ جاتے ہیں، دشمن کے دانت کھٹے کر دیتا ہے، پھر دشمن جواب دینے کے لیے بھی سوچتا ہے کہ اب کروں کہ نہ کروں، اگر اب کے کیا تو اب کیا رسپانس مجھے ملے گا۔ کہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں جو پیروان امام زمان ہیں، امام کے قدموں کے پیچھے پیچھے اپنے قدموں کو رکھ رہے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں امام کے قدموں کے پیچھے اپنے قدموں کو جما کر رکھ دیا تو خدا کی قسم کائنات پروردگار تمہاری مٹھی میں بند کر کے دے دے۔ یہ کمال ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ایسے لوگوں کی سیرت ہمارے لیے سبق ہے۔ امام کی ذات تو بہت بلند ہے، اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ نہیں سکتا، ہم صرف سن سکتے ہیں، اور سننے کے بعد اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ جن الفاظ میں اتنی طاقت اور کرامت ہو کہ 1400 برس سننے کے بعد بھی اگر اس وقت ذکر امام حسین یا ذکر اہل بیت آپ کے سامنے کیا جائے تو یا آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئے گی یا وہ ذکر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا دے گا۔ کتنی طاقت رکھتا ہے یہ ذکر میں اتنی طاقت ہے تو سوچئے خود ان ہستیوں کی طاقت کتنی ہوگی۔ طاقت کا اندازہ انسان جسم سے نہیں لگاتا ہے، طاقت کا اندازہ انسان حلم سے لگاتا ہے، شجاعت سے لگاتا ہے، بردباری سے لگاتا ہے، علم سے لگاتا ہے کہ کتنی طاقت ہے، اور اس کے علاوہ تقویٰ کی طاقت سے لگاتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے وجود کے لیے، ہمارے اس وجود کے لیے بہت بابرکت ہے۔ کائنات میں جتنی اس وقت برکتیں بڑھ رہی ہیں آل محمد کے ذکر سے بڑھ رہی ہیں۔ محمد و آل محمد باواز بلند صلوات۔ دیکھیے ہمارے ایک بھائی نے ابھی یہ شعر پڑھا تھا، غالباً انہوں نے کہ مکان پر ہماری رحمتیں برس رہی ہیں، غالباً کچھ ایسے ہی اس شعر کا مفہوم تھا۔ حقیقت یہ ہے گھر سے آپ امام کی زیارت کی نیت کر کے نکلتے ہیں کہ میں امام کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کر زیارت نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات انسان کو ہل جل کرنے پڑتی ہے، اپنے مقام کو ترک کرنا پڑتا ہے تاکہ زیارت کر سکے، اور زیارت کرنے کے لیے وہ جب نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو کیا کہا ہے کہ فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔
فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ امام کے ذکر میں یہ برکت ہے، امام کے نام سے ایسا ایسا کیا ہو جاتا ہے. آج ہمارا یہ یقین تو ہے کہ بہت ساری اس وقت کمپنیاں، بہت سارے لوگ جو مر چکے ہیں، جن کا نام میں لینا اس وقت ممبر پہ مناسب نہیں سمجھتا، اس کے باوجود ان کے نام کی تو آج کل شرابیں بک رہی ہیں. نام جن جانے کیا کیا بک رہا ہے. اس پر ہمارا اعتماد ہے کہ وہ کمپنیاں قائم رہ سکتی ہیں ان کے نام سے. تو تمہارے امام کا اگر ذکر کیا جائے اور اس سے برکتیں بٹ رہی ہوں تو وہ باقی نہیں رہ سکتی. کمپنیاں 200 سال پرانی، 300 سال پرانی کسی کے نام پر، کسی اور کے نام پر اس وقت قائم ہیں یا نہیں ہیں. صرف اسی آئرلینڈ کی فضا میں دیکھ لیجیے اور پھر دنیا کی مثال لے لیجیے. کتنی ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو کسی کے باپ دادا کے نام پر تھی اور آج ان کا نام اتنا مشہور ہے، اتنا چل رہا ہے کہ ان کے نام کا سکہ بول رہا ہے. ہر جگہ ان کے نام کے ذریعے سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ تو پیسہ بٹور رہے ہیں. ہم تو امام کے نام سے پیسہ لے رہے ہیں، ہم امام کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان کے نام سے برکتیں سمیٹ رہے ہیں. امام ہم سے مانگ نہیں رہے کچھ، بلکہ عطا کر رہے ہیں. تم اس مجلس میں آؤ، اس محفل میں آؤ اور کچھ لے کر جاؤ. ہر وقت مادیات کو انسان کو دیکھنا نہیں چاہیے. مادیات تو ہر شخص کو مل جاتی ہے. اس وقت کون سا ایسا شخص ہے کہ جس نے دنیا میں کبھی بھی زندگی میں 1 روپیہ یا 1 یورو یا 1 ڈالر نہ کمایا ہو؟ ہر شخص نے کمایا. ہر شخص دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائے، کسی نہ کسی حوالے سے اس نے کوئی تجارت کر کے، کوئی ٹریڈنگ کر کے، کوئی فارمنگ کر کے، کوئی ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ڈال کر کچھ نہ کچھ کمایا ہے. لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کمایا تو شاید وہ چیز ہو سکتی ہے تقویٰ. وہ انسان کا تزکیہ نفس، اور یہ تزکیہ نفس اور تقویٰ سوائے آل محمد کے گھرانے کے یا ان کے در کے کہیں اور نہیں ملے گا. خوشنودی محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. یہ ایک ہی نور کے 12 جلوے ہیں. اگر پہلا علی ہے تو 11واں بھی علی ہے اور 12واں بھی علی ہے. ان علیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں نام میں، زندگی میں. لیکن اگر زندگی کا طور طریقہ دیکھیں تو پہلے کی نماز بھی ویسے ہی، پہلے کی نماز بھی ویسے ہی جیسے 10ویں کی نماز ہے. لیکن مرتبے میں آف کورس امام علی کا، امیر المومنین کا مرتبہ بلند ہے، اور ایک کے بعد ایک آئیں، لیول وائز فرق ہے. لیکن اگر زندگی کو دیکھا جائے اور ان کے تقوی کو دیکھا جائے تو فرق نہیں نظر آئے گا. ایک عام انسان کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم نہیں پہچان سکیں گے. ہاں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے. ہر نبی کی خواہش ہے، یا کہہ لیجئے کہ ملائکہ کی خواہش ہو کہ شاید ہمیں نبی بنا دیا جاتا. نبیوں کی خواہش تھی کہ شاید ہمیں رسول بنا دیا جاتا. نبی میں اور رسول میں فرق. اور رسولوں میں سے بعض کی خواہش تھی کہ ہمیں اولو العزم بنا دیا جاتا. اور ان 5 اولو العزم کی بھی خواہش ہو سکتی تھی کہ ہمیں خاتم بنا دیا جاتا. لیکن خاتم ایک ہی ہے. اولو العزم 5 ہی ہیں، 313 رسول ہیں، بقیہ نبی ہیں. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی 14 یا 12 یا 5 انہی میں محسوس. ان جیسا کوئی نہ اس سے پہلے تھا نہ ان کے بعد ہوگا. کہ وہ امام کہ جس نے صرف 28 سال 25 یا 28 سال مختلف روایتیں ہیں کہ زندگی بسر کی. شہر مدینہ میں امام کی ولادت ہوئی. امام کی والدہ کا نام 3-4 نام مشہور ہیں، ان میں سے ایک بہت حدیثہ کے نام سے مشہور ہے. امام کی والدہ امام کے ساتھ ہی مدفون ہیں سامرہ میں. جن جن حضرات نے کو زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، خدا کی قسم بڑا مقام ہے. کیونکہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اپنے وقت امام سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہے.
کون ایسا شخص ہے کہ جو اپنے باپ سے ملنے کا خواہش مند نہ ہو، اور وہ بھی وقت کا امام، کہ اگر ان کے والد محترم کی قبر مبارک سامرہ کی سرزمین پر ہے تو یقیناً روزانہ اپنے والد اور اپنی والدہ کی زیارت کے لیے خود وقت کا امام ان کے سرہانے موجود ہوتا ہے۔ اگر قسم سے آپ حضرات کو موقع ملے تو سامرہ کی سرزمین پر ضرور جائیے، اور امام کے مربت پر، امام حسن عسکری کے مربت پر جائیے، اپنے لبوں کو امام کی مربت سے ضرور مس کیجیے، اپنے بدن کو امام کے مربت سے ضرور مس کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں آپ کا اور ہمارا وقت کا امام اپنے جسم کو مس کرتا ہے۔ تصور کیجیے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ جہاں آپ کے اور ہمارا وقت کا امام موجود ہو اور ہم بھی اس جگہ پر موجود ہوں۔ یہی وہی جگہ ہے کہ جس کے تہخانے میں امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور ہم آج تک جو حضرات نہیں جا سکے محروم ہیں، دعا ہے پروردگار کہ پروردگار ان کو یہ توفیق عنایت کہ وہ جا کر امام کے مرکز کو بوسہ دے سکے۔ امام حسن عسکری 25 یا 28 سال کا سن، لیکن اس میں اتنی جدوجہد، اتنا بڑا اجتہاد، اتنا بڑا امام کا جہاد کہ جس کو انسان تصور کرنے سے قاصر ہے، کہ امام کا بچپن 13 سال مدینے میں اور بقیہ سال امام کے سامنے رہا۔ قید و بند میں 4 تقریباً ملعون عباسی خلفاء کے دور میں امام نے اپنی زندگی گزاری، جن میں سے ایک خبیث ترین متوکل تھا۔ ہر وقت امام کی اہانت کرنے پر تلا رہتا تھا، کبھی اپنے سپاہیوں کے ذریعے، کبھی درباری ملاؤں کے ذریعے، کبھی کسی نہ کسی طریقے سے امام کی اہانت کرواتا رہتا تھا۔ لیکن جب امام دربار میں داخل ہوتے کہتا کہ کوئی بھی امام کے لیے کھڑا نہ ہو۔ اب یہ صفت سمجھ میں آ گئی، یہ صفت کس کی ہے؟ جب کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو کوشش کرے انسان کے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، ورنہ کہیں ہمارا شمار بھی دشمنوں کی صف میں نہ ہو جائے۔ شاید سامنے والا نہ پہچان سکے، لیکن وقت کا امام جانتا ہے کہ کس کے دل میں کس کے لیے کتنا کینہ ہے یا کتنی محبت ہے۔ یہ صفت امام ہے۔ اب جیسے ہی امام داخل ہوتے دربار میں، وہ یہ چاہتے تھے درباری کے بیٹھے رہیں، لیکن اتنا روب اس علی کا، اتنا روب اس علی کے فرزند کا کہ جیسے ہی امام داخل ہوتے تمام کے تمام درباری امام کے استقبال کو کھڑے ہو جاتے۔ مل کر صلوات پڑھیں عظمت سوچ کر بھی اہانت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ امام، اس کے ساتھ ملائکہ، قدسیہ، نہ جانے اور کون سی ہستیاں ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود۔ ایک خاص طور پر اس نے بچگے پال رکھی، اور جیسے ہی کوئی گھر میں اس کے داخل ہوتا یا دربار میں داخل ہوتا یا اس کے محل میں داخل ہوتا، وہ بطخ چلانا شروع کرتا۔ اس نے سوچا کہ ایک بار امام کو اپنے اس محل میں، اس گھر میں دعوت دوں تاکہ چلائیں، اتنا چلائیں اور امام کو گھر سے جانے پر مجبور کر دوں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ امر الہی کا اجرا کرنے والی شخصیت ہے۔ کوئی بھی ان کے حکم کے بغیر اپنی زبان یا اپنے جسم کی کوئی بھی چیز کو حرکت نہیں دے سکتا۔ جیسے ہی امام داخل ہوئے، خاموشی سے صف بستہ ہو کر ان بطخوں نے امام کا استقبال کیا۔ مل کر صلوات پڑھیں امام کی ذات اقدس پر۔ ہر حربہ اپنایا اور چاہا کہ امام کی اہانت کروائی جائے، امام کو نعوذ باللہ عیاذ باللہ ذلیل کیا، تو امام کو ذلیل کروایا۔ آج تک امام کے سپاہیوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکا،
آج تک دنیا آج دشمن امام کے ادنا سے سپاہیوں کی تعریفیں کر رہی ہے. یہی تو کمال ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دشمن بھی امام کی تعریف کرنے پر مجبور تھے. جب ان کی تعریف کرنے پر مجبور تھے، اللہ نے یہی صفتیں اگر ان کے راہ نقش قدم پر چلتے رہو گے تو اللہ تمہارے اندر بھی وہ صفتیں پیدا کر دے گا. اللہ تمہارے اندر بھی وہ صفتیں کیا کر دے گا؟ پیدا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے امام کے نقش قدم پر چل. اب یہ کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ 72 حسین، کوئی آپ نے شعر پڑھا تھا، وہ شعر ذرا دہرائیے. عدو کے فوج میں کس کا نصیب جاتا ہے، آزاد جوان سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں. اور جب بھی میں مشکل میں حسین کو یوں پکارتا ہوں تو میرے سمت 72 حسین دیکھتے ہیں. 72 حسین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا نعوذ باللہ سارے حسین بن گئے؟ نہیں. ان 72 نے اپنے آپ کو شخصیت حسین میں ضم کر دیا. شخصیت حسین میں ضم کر دیا. کیسے ضم کر دیا؟ آپ کا سایہ ہے یا نہیں؟ جواب دیجیے. ہے آپ کا سایہ؟ باہر نکلیں گے یقیناً آپ کا سایہ ہوگا، لیکن اس وقت اس نور کے سائے میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ نور آپ پر غالب ہے، آپ کے سائے پر غالب ہے. یہ اس نور نے آپ کے سائے کو بھی چھپا لیا ہے. جب نور بڑا ہوتا ہے تو چھوٹے نور کے سائے خود بخود اس میں سمٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے اپنے آپ کو شخصیت اہل بیت میں ہم سب کو سم کرنا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امام کا نور ہمارے سائے پر جو مشکلات، جو پریشانیوں، جو شیطانی قوتوں کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، ان تمام کے تمام سایوں کو ہم سے برطرف کر دے گا. اور امام کا نور ہمیں گھیرے میں لے لے گا. یہ میں اپنے الفاظ بیان کر، زیارت جامع کبیر جا کے پڑھیے اور دعائیں عطیہ جو امام سے مذکور ہیں ان کا جا کے مطالعہ کیجیے. یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو ان تمام کی تشریحات یا تفاسیر بیان کروں، لیکن ہے حقیقت یہی ہے. آپ کو مثال دے دی میں نے اس وقت کہ اتنے سے نور ہیں، کتنے ہیں؟ 50 ہوں بمشکل، لیکن آپ کا کہیں بھی اس وقت سایہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ آپ کا وجود ہے، ذات موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نور نے، ان تمام انوار نے آپ کے سائے کو گھیرے میں لے لیا. اب آپ ان کی روشنی کی وجہ سے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں. یہی وجہ ہے اہل بیت کی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو ضم کرنا، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے چہرے سے خصلت اہل بیت، نور اہل بیت عیاں ہے، تاکہ ہمارے چہروں سے نور اہل بیت عیاں ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کا چہرہ دور سے دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے، منافق کا چہرہ بھی دور سے دیکھ کر پہچان لیا جاتا ہے. مومن اور منافق کی پہچان پتہ لگ جاتی ہے جب انسان محفل میں، مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، پتہ لگ جاتی ہے کون مومن ہے اور کون منافق. اور یہاں تو کوئی منافق کا تصور ہی نہیں، یہاں تو سارے آتے ہی مومن ہیں، یہاں تو سارے ہی آتے علی کے چاہنے والے ہیں. جنود محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. پہچان ہے منافق و مومن کی حشر تک، پہچان ہے منافق و مومن کی حشر تک. ایسا ہمارے پاس تو نعرہ ہے آج بھی. ایسا ہمارے پاس تو نعرہ ہے آج بھی. دشمن جو نہیں چاہتا تھا وہ بھی لگانے پر مجبور ہے. بھائی ملتا ہی نہیں کے در سے، آنا ہی پڑے گا ان کے در پر، کچھ ہو نہ ہو لیکن آنا ہی پڑے. تمام آب و غذا دامن تراب میں ہے، تمام آب و غذا دامن تراب میں ہے.
ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں، اور علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے، نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں۔ نعرہ حیدری، درود محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ اس وقت آپ بڑی بہترین پوزیشن میں ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ارادوں کو مستحکم اور مضبوط دکھائیے دنیا کو، کبھی کمزور ظاہر نہ کیجیے اپنے آپ کو، کہ ہر انسان کے نفس میں کمزوری آ جاتی ہے، انسان ہے، لیکن ہم جب ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں، ان ہستیوں کی طرف اپنی رغبتوں کو بڑھاتے ہیں، اور یہ جو انرجی ہم لے کر جاتے ہیں اس مکتب سے، اس درس سے، اس فرش محفل سے، اس جشن ولا سے، یہ انرجی کئی دن تک باقی رہتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ کہیں نہ کہیں تصورات میں اس محفل کا آپ کے ذہن میں ذکر آتا رہتا ہے، سوچتے رہتے ہیں کیا خوبصورت بات ہوئی، کاش یہ ہم اپنے اندر یہ خصلت ایجاد کر لیں، کاش ہم امام زمانہ سے ملاقات کر سکیں، کاش ہم امام حسن عسکری کی صحیح معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ سب اس جشن ولا کی برکتوں کی وجہ سے، اور ہمیں اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرنا ہے، تعداد کو کبھی مد نظر یا ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ تعداد کربلا میں بھی جتنی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس کا ذکر باقی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کا اتنے سو سال بعد بھی تذکرہ کیا جائے۔ آج بائبل میں بھی تحریف ہو چکی، تورات میں بھی تحریف ہو چکی، لیکن کربلا کی تاریخ جس طرح قرآن باقی ہے، کربلا بھی ویسے ہی باقی ہے۔ جب تک قرآن باقی ہے، اور قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لازوال ہے، قرآن لازوال ہے۔ جس طرح قرآن لازوال ہے، اسی طرح آل محمد علیہ السلام، یہ اللہ کا نور ہے، نور خدا کبھی بجھ نہیں سکتا، اور یہ نور خدا وہ نور نہیں ہے، سورہ نور کی آیت ہے کہ یہ تم اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ پھونک کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ کیونکہ انسان کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اگر ان کا مخالف ہو جائے تو اللہ اس کی مثال پھونک سے دیا کرتا ہے، کہ تم کتنے ہی طاقتور بن جاؤ لیکن تم رہو گے ہمارے سامنے ایک چینٹی سے بھی زیادہ کمتر۔ تم اللہ کے نور کو پھونکوں سے، یہاں پھونک سے مراد جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، تمہاری طاقت ہمارے سامنے پھونک کے برابر بھی نہیں ہے، پھونک کے برابر بھی نہیں۔ تو جب جہاں اللہ اور آل محمد موجود ہوں، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی کمال ہے امام حسن عسکری کہ آج جس کے وجود سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے، آج جو شیعت باقی ہے، شیعت پر جس کا وجود باقی ہے، اس کو وجود بخشنے والا آپ کا اور میرا مولا 11واں امام ہے۔ اس امام کو کبھی بھی فراموش نہ کیجیے گا، ان کی تعلیمات کو کبھی بھی فراموش نہ کیجیے گا، بالخصوص وہ تعلیمات جو آپ ہر مولانا سے، ہر عالم دین سے سنتے رہتے ہیں بار بار کہ امام نے فرمایا 5 چیزیں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارے یہاں وہ چھوٹی تعقیبات کی کتاب پرانے پاکستان میں آیا کرتی، اس میں لکھی ہوتی کہ علامات مومن امام حسن عسکری، یہ بہت معروف سب کے ذہنوں میں۔ علامات مومن خمسہ، کیا پہلی چیز؟ سب سے پہلی چیز کہ مومن بسم اللہ بالجہر پڑھتا ہے، کوئی بھی کام، یہ نہیں کہا کہ صرف نماز ہی میں، نماز میں ہے، صلاۃ بھی ہے، لیکن ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ بسم اللہ بالجہر پڑھنا، یعنی بلند آواز سے۔ بچے کو آپ صبح اسکول کے لیے گھر سے باہر نکال رہے ہیں، بسم اللہ بالجہر پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کے کانوں میں اللہ کی رحمانیت اور رحمت کی آواز جانی چاہیے،
تاکہ اس کا وجود اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کو اپنے وجود کے اندر محسوس کر سکے. محسوس ہی کرنا، محسوس کرنا صفات خدا، کیونکہ ذات خدا تو محسوس نہیں ہو سکتی، اللہ کوئی احساسات کا مجسمہ تھوڑی، لیکن اللہ کی صفات کو محسوس کرنے کے بعد ان کو اپنی زندگیوں میں اجرا کرنا. دوسری کیا؟ مومن کی صفات کیا بن رہا ہے؟ نماز. مشکل ہے، صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن انسان چلتے پھرتے بھی ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان روٹین ارادے کی مضبوطی کے لیے دیکھیں میں جس کا بسم اللہ ایک عادت، جب یہ چیز عادت بن جائے گی تو اس کے بعد آپ کو یہ خود بخود ذائقہ دینے لگے گا، اس کی لذت کو آپ محسوس کرنے لگیں گے. اس طرح کیا من رکعت نماز اگر آپ ظہر سے پہلے، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے 5 منٹ ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے اس کو ادا کر لیجیے. اس کے لیے کوئی رکوع یا سجود کی ضرورت نہیں. آپ آنکھوں کے اشارے سے کر سکتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ مستحب نماز ہے، نوافل کوئی حرج نہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. ایک رکعت اگر آپ نماز شب صرف نماز فجر سے پہلے، میرے لیے بھی نصیحت، آپ کے لیے، خود میری اپنی ذات کے لیے، ایک رکعت نماز فجر سے پہلے کتنے بجے اٹھیں، چاہے 5 منٹ پہلے نماز فجر قضا ہونے سے پہلے اٹھیں، ایک رکعت نماز، اگر وقت نہیں ہے تو نماز فجر پہلے جائے، اس کے بعد ایک رکعت یا اس سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے ایک رکعت نماز شب ادا کر لیجیے. کون سی جو آخری رکعت ہے، اور کیا کریے اس میں صرف کچھ نہیں کیجیے، صرف نیت کریے، اس کے فوراً بعد الحمد کی تلاوت کیجیے، رکوع و سجود ادا کیجیے، تمام. اور اگر یہ بھی کرنے پر قادر نہیں ہیں تو سورہ بقرہ کی امام سے روایت ہے، سورہ بقرہ کی جو شخص، جو مومن آخری 2 آیتیں 287 288 آیت تلاوت کرے گا رات میں سونے سے پہلے، اس کو پوری رات عبادت کے ساتھ ساتھ نماز شب کا ثواب دیا جائے گا. مل کر صلوات پڑھیں امام ذات اقدس پر. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، مثال کے طور پہ حسینیہ میں قدم رکھنا ہے تو پہلا قدم، اول القدم کون سا ہے ہمارا؟ سیدھا قدم. یہاں سے باہر نکالیں گے تو الٹا قدم پہلے، اسی طرح بیت الخلاء میں جائیں گے الٹا قدم پہلے، سیدھا قدم باہر. یہ عادت چھوٹی، اس سے انسان کے اندر توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے اپنے مسلمات، اپنے واجبات کو ادا کرنا، مضبوط بنتا ہے ارادوں میں. ارادوں کی مضبوطی کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں، خود میں فورس نہیں، لیکن آہستہ آہستہ، پیار محبت، یہ ساری چیزیں کرائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا چیز ہے کہ یہ پڑھ لی، سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہیے. یہ انگلی زیادہ تر مستحب ہے، کس انگلی میں؟ تیسری انگلی میں جو انسان پہنا، یا چوتھی کہہ لیجیے، تو اس میں انگوٹھی پہنی جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ زیارت اربعین، روزے 40. اب زیارت اربعین کا دن نہیں ہے، ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ جو ریکمنڈڈ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ کم از کم دن میں ایک بار. آپ گاڑی میں لگا لی، نہیں ہے خود دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ میں دیکھ کے پڑھ لی. جو 100 مرتبہ اذکار پڑھنے ان کو 1 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن اگر طاقت ہے 100 مرتبہ پڑھنے کے، ہاتھ میں تسبیح رکھیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں چلاتے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو خلل ڈالے، تو وہ کام آپ وہاں پر بھی بیٹھے انجام دے سکتے. خصوصیات مومن. اور اس کے بعد جو آخری چیز، اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کرو. کیا فرمایا کہ خصلتان، 2 خصوصیتیں مومن کی بہت اہم ہے. ایک سب سے اہم خصوصیت مومن کی کیا ہے کہ جب بھی وہ اپنے برادران سے ملے، ملاقات کرے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ سے، ہمیشہ مسکراہٹ سے ملاقات کرے. کیونکہ اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرنا صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ انسان کرے گا تو صحیح ہے، نہیں کرے گا تو نہیں. امام نے فرمایا یہ وظیفہ ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے. کیا ریسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی اپنے بھائی، مومن بھائی سے ملاقات کرے تو مسکراہٹ سے مسکراہٹ جو ہے لبوں پر سجائی ہوئی انسان، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے مومن بھائی کا استقبال کرے، اس سے ملاقات کرے. کتنی انسان کی رنجشیں ہوں، کوئی بات، لیکن مسکراہٹ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے.
ہمیں اپنی ذاتی چیزوں کی ہمیں نظر انداز کرنا ہے، ذاتی رنجشوں کو نظر انداز کرنا. اور کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ امام کا حکم کیا ہے، امام کا حکم کیا ہے، حکم امام کے تابع. اور اس میں کیا خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ سے ہم نے اپنے برادر مومن کا کیا کرنا ہے؟ استقبال کرنا ہے. امام نے فرمایا استقبال کرنا. اور اسی طرح دشمنوں کے ساتھ بھی اگر بات کرو تو رواداری کے طریقے سے، یعنی اس طریقے سے کہ دشمن کو اہل بیت کی طرف رغبت دلاؤ. اگر وہ دشمنی کرتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا عنصر موجود ہو کہ انسان اہل بیت کی طرف پلٹ آئے. جیسا کہ اس وقت اس دور میں ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے سنی سنائی اہل بیت سے دشمنی کی، لیکن آج وہی لوگ اہل بیت علیہ السلام کی گنگار ہیں. اور میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں. بہت سارے ایسے عرب ممالک میں رہنے والے، اردو سپیکنگ، انگلش بولنے والے لوگ جو اہل بیت کے دشمن تھے، ظاہراً آج وہی اہل بیت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اپنے منہ سے، اپنے زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ کل تک تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تھے، اور آج ہم کلمہ ولایت یعنی علی ولی اللہ کا اقرار کر رہے ہیں. یہ طاقت کہاں سے آتی کہ جب ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ بہترین ہو. اور یہ فرش، یہ محفل، یہ جشن، اس کی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی ذاتیات کو بھول کر ذاتیات کو اہل بیت کی اس میں ذات میں ضم ملا دے، تاکہ ہمارا وجود بھی اہل بیت کی زندگیوں کا مرکز بن جائے. یعنی ہمارے وجود سے اہل بیت کا ذکر ظاہر. وہ علم بیکار ہے کہ جو انسان کی زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت فائدہ مند ہے. مولا فرماتے ہیں جو انسان کے اعضاء اور جوارح سے نمودار اور ظاہر. مل کر صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد. شان میں. اور اس کے بعد میں اپنے بھائی، کیونکہ یہ پڑھتے ہیں لیٹ ہو گئے، پڑھیں گے تھوڑا سا محفل کو ذرا سا چمکا دیں. اور آپ کے ہونے سے بہت اچھا ہے. آ جائیے دو ارے نہیں، آپ بھی ماشاء اللہ مولا کا ذکر کرتے ہیں. 2-3 اشعار آپ بھی مولا کی خدمت میں پیش کرے گا. ذرا اپنی کڑکدار آواز میں مل کر صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد. ایک اور مل کر جاتی ہوئی صلوات کا سہارا دیجیے. امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایسا تو کوئی شعر کہوں میں حیات میں، ایسا تو کوئی شعر کہوں میں حیات میں، جو لکھ سکوں میں اپنی بیاض نجات میں، جو لکھ سکوں میں اپنی بیاض نجات میں. یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تنہا لغت میں ہوں، یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تنہا لغت میں ہوں. خوشبو غم حسین کی لایا ہوں ساتھ میں، خوشبو غم حسین کی لایا ہوں ساتھ میں. اور جو روکتا ہے مجلس و ماتم کوئی بھی ہو، ابلیس بن کے بیٹھا ہے راہ نجات میں.
حسین پانی پانی نہ ملتا راک ہی ملتی فرات میں پانی نہ ملتا راک ہی ملتی فرات میں میں ملتمس ہوں اپنے برادر عزیز کہ آئیں وہ اور 2-3 اشعار مولا کی خدمت اور انشاءاللہ پھر زیارت کے ساتھ محفل کا اختتام کریں گے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ کا نور احمد احمد کا نور علی اللہ کا نور احمد احمد کا نور علی حسن و حسین پھول ہیں اور فاطمہ کلی اس در کے سب غلام ہیں کیا غوث کیا ولی اس در کے سب غلام ہیں کیا غوث کیا ولی مشکل میں سب کے ساتھ ہیں مشکل کشا بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی ہمارے خون کے بدلے یہ امت بخش دے یا رب خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہو خالق کو پسند آئی کونین میں 2 چیزیں خندق کی وہ ایک ضربت عاشور کا ایک سجدہ عبادت 2 جہاں کم ہے ضرب حیدر سے نہ جانے سجدہ حیدر کا وزن کیا ہوگا میں غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں بولا بات میں